أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے، تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں۔ شان نزول، جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت اضطراب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھاگ جانے پر ملامت کی، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے۔
تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا تو بھی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور اس کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا ہوتا ہے۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ، جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب و جزا کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔